انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک بہت ہی اہم عنوان پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق توہام سے ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق جو ہے بدفعلی سے ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق جو ہے بدشگونی سے ہے، اور یہ ایسی بدشگونی، ایسی بدفعلی اور ایسا توہام ہے، ایسا وہم ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ایسا فعل ہے یا ایسا توہام ہے یا ایسا جو ہے بدفعلی ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے۔ اور مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ بدفعلیوں کا جو ہے، اسی طرح جو ہے نحوست والا، اسی طرح جو ہے غم کا مہینہ اس نام سے جو ہے مشہور ہو جاتا ہے۔ اور پھر 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں پے در پہ، ایک کے بعد ایک، محرم اور صفر، جن میں مسلمان نہ شادی کرتے ہیں، نہ اسی طرح جو ہے تجارت کوئی نئی شروع کرتے ہیں، نہ کوئی چیز کا افتتاح کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی کار خیر اچھا کام کیا جاتا ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی اچھے یا خوشی والے کام کی شروعات کی جاتی ہے، نہ رشتے طے کیے جاتے ہیں، نہ ہی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ اور پھر معاملہ اس بدشگونی کا، بدفعلی کا، نحوست کا، برائی کا اس درجے تک بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 مہینے اتنا خوشی سے مسلمان دور رہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، جو لوگ ہال چلاتے ہیں یا جن کے ہال ہیں وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ 2 مہینے ہال کی رنگ روغن، مینٹیننس اور ریپیئر ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان خوشی نہیں مناتے۔ شادی خانے، کمیونٹی ہالز خالی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے مالکان اس کا مینٹیننس اور ریپیئر کراتے ہیں۔ اور ایک طرح سے کہوں تو امت مسلمہ پہ ایک بدلی، جس طرح سے بادل آنے سے تھوڑی سستی نظر آتی ہے ماحول میں اور سماج میں، اسی طرح امت مسلمہ پہ خوشی کے معاملے میں بدلی نظر آتی ہے ان 2 مہینوں میں۔ تو آج کا میرا عنوان ہوگا ماہ سفر کی حقیقت اور بدشگونی، یا ماہ سفر اور بدشگونی کی، بدفعلی کی، نحوست کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ محرم کے مہینے کو تو لوگوں نے ایک مخصوص عمل یا ایک مخصوص واقعے کی بنیاد پر غم کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا، اور سفر کے مہینے کو نحوست کا، بدفعلی کا، بدشگونی کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ لہٰذا محرم کے بعد اس مہینے میں بھی نہ کوئی خوشی منائی جاتی ہے، نہ کوئی اچھی چیز شروع کی جاتی ہے۔ محرم کی حقیقت اس نام سے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے، جو لوگ محرم کے تعلق سے دیکھنا چاہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ عزیز سفر کے تعلق سے اپنے آپ کو جو ہے محدود کروں گا، لیکن محرم اور سفر، چونکہ یہ محرم پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا، جو ہم لوگ لونار جو ہے کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور سفر دوسرا ہوتا ہے، تو گویا مسلم کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو مسلمان ایک مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا خوشی نہیں ہوتی، دوسرے مہینوں کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا اس میں خوشی نہیں ہوتی ہے، اور باقی 10 مہینوں کو اچھا مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیا کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی صدی ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم نحوست والی، منحوس، بری، بدفعلی مطلب بدشگونی کی، نہیں یہ بہت برا تھا، یہ گھڑی میں یہ ہو گیا، یہ دن میں یہ ہو گیا، یہ وقت میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ پہلے تو سب سے پہلے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ دن کی جمع ہوتا ہے ہفتے، ہفتوں کی جمع ہوتا ہے مہینے، مہینوں کی جمع ہوتا ہے سال، ٹھیک ہے، اور دن بنتا ہے دن اور رات سے، نائٹ اینڈ ڈے سے ایک ڈے بنتا ہے نا، مطلب دن اور رات ہم جو بولتے ہیں اس سے ایک دن بنتا ہے۔ تو گویا پہلے دن اور رات کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، کیا دن اور رات منحوس ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ دن اور رات منحوس نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی سال منحوس یا نحوست والا، بدفعلی والا برائی نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دن اور رات کی کیا حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی آیتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں خالق نے کیا کیا کیا۔ تو رات اور دن بنایا، رات کی پہچان اللہ فرما رہا ہے اس کی جو ہے بے رونقی ہے، مطلب بے نوری ہے، وہ اندھیری ہوتی ہے، اور دن کے بارے میں فرمایا روشن بنایا تاکہ اپنے رب کے فضل کو تم تلاش کرو، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے رب کے فضل کو، روزی کو تلاش کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ اور کیا کرو، ان دن اور رات کے آنے جانے سے، ان 2 نشانیوں سے سالوں کی گنتی کو معلوم کر سکو، مطلب حساب اور کتاب کر سکو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِتَعْلَمُوا
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے یہ دن اور رات اس لیے بنائے نشانیاں تاکہ تم کیا کرو، سالوں کی گنتی کرو اور حساب کتاب کرو۔ تو گویا دن اور رات، نائٹ اینڈ ڈے، یہ اللہ کی کیا ہے، نشانی ہے۔ ٹھیک، اب جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ منحوس نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں، نہ رات منحوس ہو سکتی ہے، نہ دن منحوس نحوست والا ہو سکتا ہے، نہ رات میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، نہ دن میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی بدشگونی لی جا سکتی ہے کہ دن اچھا ہے رات بری تھی، رات اچھی ہے دن برا تھا، اس لیے کہ دن اور رات اللہ کی نشانی ہے۔ رات کی نشانی بے نور اللہ نے بنایا، لیکن وہ بھی ایک علامت ہے۔ دن کی نشانی اللہ نے اس کو نور والا بنایا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اور یہ دن اور رات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکیں نا۔ اور دیکھیے ساری چیزیں ہماری اسی سے چلتی ہے، ایک مہینے بعد پیسہ لوٹانا ہے، ایک مہینے بعد پیسہ آنے والا ہے، ایک سال بعد اب فلاں مہینے میں حج شروع ہونے والا ہے، فلاں مہینے میں یہ ہونے والا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں حساب اور کتاب کے لیے ہوتی، یاد رکھیں۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت سے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رات اور دن میں کوئی بدشگونی یا نحوست بذات خود نہیں ہوتی، بذات خود نہیں ہوتی۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو کسی وقت اور گھڑی کو نحوست والا یا بدشگون کر دیتے ہیں۔ وہ گھڑی اور وہ وقت بدشگون نہیں ہوتا، وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس گھڑی کو ان کے لیے نحوست والا بدشگونی والا کر دیتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بدشگونی بدفعلی برے اور اچھے خود بذات خود نہیں ہوتے۔ ہر دن ہر رات ہر گھڑی ہر پہر ہر مہینہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا نہ اسلام نے یہ کہا کہ سفر کا مہینے کے تعلق سے کہ سفر آتا ہے تو یہ نحوست والا مہینہ آتا ہے، اور نہ ہی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل سے، کسی قول سے یا قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ثابت ہے۔ ہمیں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس مہینے کو آتے ہی ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ منحوس ہے۔ اب جب منحوس ہے ڈکلیئر کر دیا تو خود سے اس کا علاج بھی نکال لیا ہم نے کہ اس کی نحوست کو کیسا دور کیا جائے۔ پہلے تو ایک مہینے کو جو منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے، بدفعلی بدشگونی والا نہیں ہے، اس کو بدفعل بدشگون نحوست منحوس مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ مہینے کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نحوست کو ہٹانے کے خود ساختہ راستے بھی نکال لیے ہم نے، سیلف میڈ جس کو ہم کہیں گے، اس کے سلوشنز بھی ہم نے نکال لیے کہ سفر چونکہ نحوست والا ہے لہٰذا یہ کرنے سے نحوست ہٹ جائیں گی۔ تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی سفر کی 13 تاریخ کو صدقات دیتا ہے، مرچی کی شکل میں، بھیلاووں کی شکل میں، لیمبو اور انڈے کی شکل میں، اور مختلف قسم کی چیزوں سے اپنی بلاؤں کو، وہ 13 کے دن چونکہ تیزی ہوتی ہے وہ آتی ہے لہٰذا ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ صدقات دے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں 100 نحوستیں اترتی ہے، 50 سفر میں اترتی ہے، 50 سارے سال میں اترتی ہے، لہٰذا ان 50 نحوستوں سے، 50 بیماریوں سے، 50 برائیوں سے، 50 بلاؤں اور وباؤں سے جو سفر میں اترتی ہے، جس کی کوئی سر اور پیر نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے، بہرحال تو جو 50 اترتی ہے 50، تو لہٰذا اس کو ٹالنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 365 یا 355 چیزیں بناتے ہیں کھانے یا پینے کی، اور ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہر دن کے بدلے اس نحوست کا کفارہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہ یہ ہوتا ہے اس نحوست کو ٹالنے کے لیے لوگ چھہارے، چنے اور مختلف قسم کی سبزیاں بناتے ہیں، جس سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سبزی یہ کھانا اس سال بھر کی نحوست کو، بالخصوص سفر کی نحوست کو ٹال دیں گے۔ تو ہم امت مسلمہ کو اس مہینے کے آتے افراط اور تفریط کا شکار دیکھتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو یہ کہتا ہے یہ منحوس ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی نہیں مناتا، اور پھر اس کو، اس برائی کو، اس کی نحوست کو دور کرنے وہ مختلف اعمال کرتا ہے۔ تو گویا ڈکلیریشن آف دا منتھ کی یہ منحوس ہے، وہ بھی سیلف ڈکلیئرڈ ہے، خود ہی کر دیا، قرآن حدیث میں دلیل نہیں، اور اس کا حل سلوشن کیا ہوگا، خود ہی ایجاد کر لیا۔ تو گویا نحوست بھی ہم نے ڈکلیئر کی، اس کا علاج بھی ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس سے ہٹ کر بھی ہر ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر علاقے میں، ٹھیک ہے، الگ الگ رسومات پائے جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے کچھ رکھے تو آپ یہ مت سمجھیے یہی ہوتا ہے، الگ الگ رسومات، لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہوں یہ 13 تیزی کا کانسیپٹ، آخری بدھ اس کا منحوس رہتا ہے اس کا کانسیپٹ، اور اسی طرح اس میں کچھ دیا جائے تاکہ یہ بلائیں اور آفتیں ٹل جائے، یہ سب کے پاس پائی جاتی ہے، اور ہر کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے، اس کی نحوست سے بچنے کی، بدشگونی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا جائے تاکہ اس کو میں اپنے آپ سے دور کروں، اپنی نفس سے اس کی برائی کو، اس کے جو ہے بدفعلی کو، اور اس مہینے سے آنے والے شر کو میں اپنے سے دور کروں یا بیماریوں کو دور کروں۔ ہر آدمی اس سے جو ہے نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھ لی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی سال منحوس نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی،
یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے وہ مجھے اذیت دیتے ہیں. جب زمانے کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں. اس لیے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اس کا معنی ہے حالانکہ زمانے کا بنانے والا میں ہوں. جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا، اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے اور میں ہی زمانے کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں. لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کسی گھڑی کو برا کہتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو وہ اذیت پہنچاتا ہے. تو اگر لوگ کہہ رہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ گھڑی پوری غم کی ہے، تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتہ دار اقارب شوہر مارے جائے یا انتقال کر جائے اس مہینے میں، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا. سفر کے مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، مطلب ایک وقت. مہینہ کیا ہے؟ یہ دن اور رات کی الٹ پلٹ، اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں. 30 دن جب الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، رات اور دن آ جاتے ہیں تو ایک مہینہ کہلاتا ہے. 7 دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے. 355 دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے. دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ حقیقت میں رات اور دن کا الٹ پلٹ ہے نا، وقت کے آنے اور جانے کا معنی ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے، وقت کیا یہی ہے نا، دن، ہفتے، مہینے، سال. اب ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو گویا ہم وقت کو کیا کرے، برا بھلا کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں. ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی ہر عمل کا جو ہے کرنے والا ہوں، ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں. اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. تو رات دن کے الٹ پلٹ ہونے سے مہینے دن چلتے ہیں، ہفتے چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں. اور کوئی انسان کسی وقت، کسی ہفتے، کسی مہینے، کسی سال کو جب منحوس و برا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے. تو آج امت مسلمہ کو دیکھا جا رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے. گویا اللہ کے بنائے ہوئے 30 دن یا 29 دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے خود ڈکلیئر کر دیا، خود ساختہ، سیلف ڈیفائن کہ یہ مہینے نحوست بھرے ہیں، لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی. اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں. اور اسلامک کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ انسان کے پاس کیلکولیشن کے لیے کیا ہے، بتائیے مجھے. ایک آدمی جنگل میں رہتا کیسے کیلکولیٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موسم ہے، کیا سیزن ہے، کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے. اس کے لیے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے. جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا، تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14، اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. جب وہ گھٹتا گھٹتا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا. تو کتنی آسان گنتی ہے دیکھیے آپ کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے، ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں، گننے کا حساب اور کتاب کا طریقہ ہے. ٹھیک، کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہلال، یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ ہے. تو دیکھیے، تو سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے؟
ہمارے لیے پیمانہ ہے، ہفتہ کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا سیزن ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے، اس لیے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بولتے ہیں، اور اسی سے ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر منحوس نہیں ہے تو ہفتے، دن اور سال اور مہینے کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتے، آٹومیٹک ہے نا، یہ بات سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے، اور اس کے آنے جانے سے کوئی نحوست کا، کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نحوست لائے، ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے، یا چھپ جائے تو خیر لائے، نکل جائے تو جو ہے، یا پھر نکل جائے تو شر لائے، یا پھر نکل جائے تو خیر لائے، چھپ جائے تو شر لائے، پورا دکھے تو خیر لائے، مکمل چھپ جائے تو شر لائے، جیسے ہمارے مانا جاتا ہے۔ آج اماوس ہے، چاند نہیں ہے، اس کا مطلب شر ہے۔ آج پورنیما چاند پورا ہے، لہٰذا آج خیر ہونے والی ہے۔ چاند آج گرہن کر رہا ہے، لہٰذا آج بہت مصیبتیں اترنے والی ہیں۔ چاند آج یوں ہے تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے۔ نہیں آج کیا ہے، پورنیما ہے، باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ دو چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک میرا چاند بیٹا ہے میرا، اور دوسرا چاند، لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے، تم باہر نہیں نکل سکتے، آج پورا چاند ہے۔ یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے نا، نہیں آج نہیں نکلنا، آج اماوس ہے، آج رات بلائیں اترتی، تو گویا چاند کے چھپنے سے برائیاں، چاند کے دکھنے سے خیر، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یاد بات یاد رکھ لیجئے، چاند کو اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ ہم دنوں اور سالوں کی گنتی کرے، اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا، ڈباتا ہے، نکالتا ہے، اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کے کر سکے۔ جیسے نماز کا جو ہے حساب اور کتاب سورج سے لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگایا جاتا ہے کہ 355 دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، چونکہ چاند نکلا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج 20 سے ہٹنے کے بعد ظہر کی نماز، سورج جو ہے 20 سے ہٹنے کے بعد اتنا ڈوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے، عصر کی نماز، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، ڈوبنے کے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی یاد رکھیے۔ یہ سورج اور چاند یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر کی کوئی صلاحیت، کوئی صفت، کوئی خصوصیت نہیں رکھتے۔ خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور یہ خیر اور شر اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے اعمال کی بنیاد پر دن منحوس ہو سکتا ہے، گھڑی منحوس ہو سکتی ہے، اس انسان، اس فرد، اس قوم کے لیے، لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت نحوست والا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا، اس سے کوئی تقدیر کا، فصلوں کا، اولاد کا، اچھائی کا یا برائی کا، خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ورنہ آج مسلمان ان سورج اور ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدعقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیاہ شادیاں، اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہے۔ سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے، لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے۔ آج منگل کا دن ہے، لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے۔ آج ہفتہ سنیچر ہے، سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے۔ آج جو ہے فلاں دن ہے، یہ بہت خیر کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ برکت والے کس کے لیے؟ جو ویسے اعمال کرے۔ اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو اعمال کرنے والوں کے لیے نا، شراب خوروں کے لیے اور سونے والوں کے لیے تھوڑی ہے کہ اعمال نہ کریں، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے۔ جمعہ ایک مبارک دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جمعہ کو مانتا ہے، اس میں عبادتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے وہ بھی نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو ہم سمجھے۔ ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو منحوس قرار دے دیا، ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ، یہ آپ کو کس نے دی اس کی وجہ؟ کتاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ ہر دن اچھا اور ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک یاد رکھے، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 فرماتا کہتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔
تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی 12 نہیں ہے. زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے، جب سے منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے. اور یہ سارے کے سارے خیر ہے، یاد رکھیے. اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے. تو گویا ہر دن ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہہ سکتے ہیں. اب سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا؟ سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر؟ سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیں. حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے، سمجھا، لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹی یا گزارا کیا کرتے تھے. جیسا کہ قافلوں کو لوٹ لیا، آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا، یہ کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ٹھیک، اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے، ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے. یہ حکمت ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا علماء لکھتے ہیں اور اللہ ابن کثیر کا قول ہے. بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے. جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا، تو ہوتا یہ تھا، اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے. سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے. جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع. اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع. اس کے علاوہ راہ زنی جس کو بولتے ہیں، راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع. یہ کام شروع ہو جاتا تھا کون سے مہینے میں؟ سفر کے. تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے. مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسانوں. جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا، کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا. تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں. کب؟ دور جہالت میں. تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے. اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا. مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا ہمارا. یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے، جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے. تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے. یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے، مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے. اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے تھے بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے. تو وہ محرم کے بعد کے مہینے کو کہتے تھے کہ سفر، یہ صفر سے آتا ہے، مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے. اور یہ لسان العربی جو عرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے. تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے، یا تو قتل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے، لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے، یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے. تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا. تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا، اس طرح سے یاد رکھیے. تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے. اور یہ بات پھیل گئی، حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہیں جو وہ کرتے تھے. تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا. اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں. ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا سفر کے مہینے کو؟ نحوست والا. سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے نا. تو عربوں میں کیوں منحوس تھا یہ مہینہ، کیوں مانا جاتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی. لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، چونکہ اس میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، مرد مر جاتے جنگ اور جدال میں، یا مجبوراً گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا، یا لوٹ مار کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے. لہٰذا کہا گھر صفر، مکان مکمل طور سے خالی ہو گئے. جیسا صفر لفظ خالی ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اپنے آپ میں، اسی طرح گھر ہو جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس پورے مہینے کو جو ہے منحوس ڈکلیئر کر دیا. اب آئیے، کیا کوئی گھڑی، کوئی مہینہ اپنی ذات سے منحوس ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہوتی؟ قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اور ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے.
ہم نے ہر انسان کا شگن، ہم جو بدشگونی، شگن کا معنی بدشگونی اور شگن دونوں ہوتا ہے، یاد رکھیے عربی میں ایک ہی لفظ اس کے لیے، طیر، ٹھیک؟ تو اللہ فرما رہا ہے کل الانسان الزمناہ طیرہ فی عنقک، طیر کہتے ہیں شگن کو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر انسان کے شگن کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، اور پھر اللہ فرماتا ہے لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن، قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے، اس انسان کے لیے جس کے شگن کو اللہ نے گلے میں لٹکا ہے، اس کے لیے ہم ایک کتاب نکالیں گے جس میں وہ کھلا ہوا ہر چیز کو پالیں گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے منشورا اقرا کتابک، اب تیری کتاب کو تو خود پڑھتا جا، اللہ فرمائیں گا اس شخص کو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور تو خود اپنے نفس پر کافی ہے اپنے حساب کے لیے، مطلب تو خود اپنی کتاب نکال اور خود پڑھ، اور تو خود جواب دے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چونکہ تیرے اعمال تیرے ہاتھ میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور خود ہی تو کافی ہے اپنے اس پہ، مطلب اپنی کتاب اپنے نام عمل کو پڑھ۔ تو یہ اللہ نے کہا ہر انسان کا شگن اس کے گلے میں لٹکا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان اچھا اور برا اس کے اعمال سے ہوتا ہے، اس کے گلے میں شگن ہے، اس کے اچھے اور برے اعمال سے جو برائیاں یا بدشگونی یا نحوست اس پر آتی ہے وہ ساروں کے لیے نہیں ہوتی۔ نحوست کبھی فرد پر اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نحوست کبھی قوم پر ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ مکمل ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اس فرد کے اعمال اس قوم کے اعمال کے اعتبار سے ان کے لیے ہوتی ہے، تو ہر گھڑی اچھی اور بری سب کے لیے ہو سکتی ہے، ایک ایک وقت کوئی گھڑی اپنے ذات سے اچھی اور بری نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے آپ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا ہے، ہاں کچھ لوگ اتنے برے اعمال کرے تو ان کے لیے تو ہر دن منحوس ہو سکتا ہے، سفر بھی منحوس ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو نحوست کا تعلق کسی دن صبح اور شام، دن اور رات، وقت، گھڑی، جگہ، انسان، غیر انسان، جانور، چرند پرند سے نہیں ہے کہ کوا آئے تو یہ ہوگا، بلی آئی تو یہ ہوگا، یہ گر گیا تو ہوگا، چپل پہ چپل آ گئی تو یہ ہو جائے گا، جھاڑو دی رات میں تو یہ ہوگا، ناخن کاٹے رات میں تو فلاں۔ سمجھ رہا بات کو؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک انسان اس کے اعمال، اللہ نے کہا ہر انسان کا ہم نے اسے گلے میں لٹکا دیا۔ لہٰذا بدفعلی لینا جو عربوں میں طریقہ تھا، اور بدفعلی کو جو ہے طیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب فال ایسا کھولتے تھے، وہ ایک پرندہ لیتے تھے، طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں، پرندہ لے کے اڑاتے تھے، سفر کرنا ہے تو وہ ایک پرندہ لیتے تھے، ٹریول کرنا ہے، اڑاتے تھے، سیدھی طرف گیا تو ہاں سمجھتے تھے، الٹی طرف گیا تو نہ سمجھتے، تو وہ فال پرندوں سے کھول، اسی لیے اس کو طیر کہا گیا، پرندہ۔ سمجھ رہے آپ؟ اسی کہتے فال، شگن جس کو آج کے زمانے میں اردو میں فال بولتے ہیں۔ تو وہ شگن پرندوں سے لیتے تھے، پرندے کو اوپر چھوڑتے تھے، رائٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام کرو، لیفٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام مت کرو، انتظار کرو، بیچ میں چلے گا تو اور ایک بار ایک پرندہ چھوڑ، تاکہ وہ لیفٹ جاتا ہے یا رائٹ جاتا ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو اس طرح سے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ طیر ہر کسی کا فال، بدشگونی اس کے گلے میں لٹکا، مطلب ہر کسی کے اعمال کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے نفس کے وجہ سے، جو خیر تمہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہمارے اچھے اعمال کے بدلے میں ہمیں اچھائیاں ملتی ہے، اور ہمارے جو برے اعمال ہوتے ہیں یا برائی جو ہم پر آتی ہے وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو کوئی بدشگونی یا شگن جیسی چیز نہیں ہے، ہر انسان کے اعمال کے اعتبار سے اس ساتھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ خیر جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، شر جو آتا ہے ہمارے اعمال کی طرف سے ہوتی۔ لہٰذا اگر کوئی فرد یا قوم شر کریں گی، فتنہ کریں گی، فساد کریں گی، تو وہ گھڑی وہ دن اس کے لیے بدشگونی والا منحوس ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اعمال کے اعتبار سے گھڑیاں اچھی اور بری ہوتی ہے، نہ کہ ان کی ذات کے اعتبار سے کہ پورا سفر کا مہینہ منحوس، پورا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، منگل کا اور شنیچر کا دن جو ہے نحوست والا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہم سمجھ لیں اپنے جو ہے ایک دم اچھائی کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنیے، بہت غور سے سنیے، حدیث کے الفاظ ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں جو کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ جو کسی مقصد کو کرنے نکلا تھا لیکن کسی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آیا، بدفعل، برے فعل، ٹھیک ہے، یا یہ سوچ کر کہ یہ آج ٹھیک نہیں ہے میرے لیے آیا، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اب مثال دوں میں، ایک انسان گھر سے نکلا کہ آج میں نوکری کی تلاش میں جاؤں گا، راستے میں بلی آ گئی، وہ بول رہا نہیں آج نہیں، اب ان کب جائیں گے، کل جائیں گے۔ یہ ایک بدفعلی تھی، اس نے شگن لیا، بد شگنی لی اس بلی سے،
اور لوٹ آیا. آپ سن فرما رہے جو کسی چیز کی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آئے اس نے شرک کیا. گویا اس انسان نے شرک کیا، یہ سمجھا کہ وہ بلی میں، اس جانور میں یہ صفت ہے شر کو لا سکتی ہے اور خیر کو دور کر سکتی ہے، لہٰذا اس بلی کے شر کی وجہ سے وہ انسان آج جاب تلاش کے لیے نہیں گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. جوتے پہ جوتا جلدی سے ہٹا دو ورنہ کیا ہوگا؟ سفر کرنا پڑے گا. گھر میں اگر یہ جھاڑ لگائے تو اس کی نحوست سے رشتے نہیں آتے، جھاڑ کاٹ دیا آپ نے، شرک کی. ایک بدشگونی کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں یہ سارے کام، ہے نا. آج یہی حال ہے ہمارا، ہر چیز میں بدشگونی، جس کو میں توہام کہتا ہوں. وہم، جس ایسا ہوا تو ایسا ہوتا، یہ ہوا تو وہ ہوتا، یہ گھڑی ہوئی تو یہ ہوتا، ایسا ہوا تو فلاں ہوتا. کرتے ہی نہیں کرتے، ہے نا. توال گر گیا، چلو تیاری شروع کر دو، مہمان آنے والے، فل فلیش تیاری چالو ہے نا. چپل الٹی ہو گئی، تقدیر پڑ جائیں گی، جلدی سیدھی کرو اس کو، بھاگ بھاگ کے اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے نا. چپل پر الٹی چپل کہاں برداشت کرتے ہیں مسلمان. ارے جلدی سیدھی کرو، ٹھیک. رات میں جھاڑو مار لیے تو اب کیا ہوگا؟ نحوست آ جائیں گی. رات میں ناخن کاٹے تو گھر میں چوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. فلاں کرے تو یہ ہو جائیں گا، فلاں جگہ بیٹھے تو فلاں ہو جائیں گا. یہ پرندے کو دیکھے تو آج خیر آئیں گا، کوے کو دیکھے تو شر آئیں گا، کبوتر دکھ گیا صبح صبح تو اچھائی ہوں گی، ہے نا. صبح صبح یہ آدمی دیکھا تو آج کا دن محنوس جانے والا، ان کو دیکھا تو آج کا دن اچھا جانے والا ہے. یہ سب ہو رہی ہے وہاں پر. تو جس کو کسی بدفعلی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا. سوال کیا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہو جائے تو کفارہ کیا ہے اس کا؟ کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ شرک سے بچ جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اگر کسی سے یہ قول ہو جائے، کسی نے ایسا کر لیا تو کفارہ ہے ان نقولا، وہ شخص یہ کہے، احدہم، ان میں سے وہ شخص جس نے یہ کہا وہ یہ الفاظ ادا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ کہے؟ کفارہ ہے یہ، ایسے عقیدے کا. کیا کفارہ ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر تیری طرف سے ہے اور تیرے علاوہ کوئی خیر اور بھلائی کا دینے والا نہیں ہے. ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگون نہیں ہے سوائے تیرے شگون کے. ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ. یہ دعا پڑھنا پڑیں گی کفارے میں. جس نے ایسا کیا کہ بلی دیکھ لی تو پلٹ گیا، میٹھا نہیں کھا کے نکلا تھا تو آج جاب کو کیسا واپس جا کے کھا کے آتا ہوں، سمجھا کہ میٹھا کھا کے گھر سے نہیں نکلا تو خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا پھر جا رہا ہے گھر جا کر میٹھا کھا کر واپس آ رہا ہے، سمجھا. یہ ہوتا ہے بدشگونی، بدفعلی، یاد رکھیے. اور اس سے انسان سمجھتا ہے نحوست کا کوئی تعلق ہے تو کوئی تعلق نہیں. تو بدفعلی، بدشگونی کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا. تو میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہے آپ، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہٰذا شادی نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک بدفعلی کی وجہ سے اپنے آپ کو روکا، آپ نے کیا. دکان کھول لو سفر میں، نہیں یار سفر کا مہینہ ہے، دکان تھوڑی چلیں گی سفر میں. رک گئے آپ نے بدفعلی لی، ایک بدفعلی کی وجہ سے ایک کام سے رک گئے، آپ نے کیا. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ اسلام جو کسی بدفعلی سے کسی کام سے رک جانے کو شرک قرار دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک مہینے کو پورا جو ہے منحوس قرار دے، جبکہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں موجود نہیں ہے. یہ ہمارا من مانا طریقہ، یاد رکھ لیجیے، جو ہم نے بنا لیا ہے، اور من مانا راستہ ہے جو ہم نے جو ہے ایجاد کر لیا ہے. اور یاد رکھیے، اور کتنے توہام پھر اس سے جڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن، ہر چیز سے ہمارا توہام ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہاں تک کہ ماڈرن چیزوں سے بھی توہم نکال لی جن کا یہ وجود پہلے زمانے میں نہیں تھا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ پہلے زمانے میں تھا، آج ہر چیز سے توہم، وہم ہم نکالتے ہیں. اتنے زیادہ کسی کو انتہا نہیں. آپ آگے کھڑے، پیچھے کسی نے چھینک دیا، دھت تیری کی، پورا کام بگاڑ دیا آج کا. کیوں چھینک دیا؟ اس نے چھینکنا برائی کی علامت مانی جاتی ہے. معلوم ہے کوئی انسان اگر چھینک دے تو یہ برائی کی علامت مانی جاتی. اور اس حد تک کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون جو MBBS کو جس کا نمبر لگنے والا ہے، وہ لائن میں کھڑی ہے، مطلب لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آگے چل رہی ہے، اور اس کی ماں پیچھے کھڑی ہے. شاید وہ ماں بھی اس کی ڈاکٹر ہے، اور بچی نے انٹرویو کے جانے سے پہلے چھینک دیا. تو اس کی ماں پوچھ رہی اب تیرا انٹرویو برا جائے گا. تو بچی ماں سے پوچھ رہی، ماں آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، کیا ابھی بھی میں ان چیزوں پہ یقین کروں؟ مجھے پتا ہے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی چھینک کیوں آتی مجھے پتا ہے، تو کیا آج بھی تمہاری ان باتوں پہ یقین کروں میں؟ آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے اور آج بھی یہ باتوں پہ یقین کروا رہے ہیں چھینک کے بارے میں. ہے نہیں ہمارا یہ معاملہ؟ آج یہی حال ہے ہمارا. چھینک دے تو یہ ہو جاتا، یہاں کھڑے ہوئے تو وہ ہو جاتا، وہاں فلاں کر دے تو یہ ہو جاتا، اس دن شادی کر تو ایسا ہوتا، یہ گھڑی میں یہ کام کرے تو برا ہوتا، مغرب کے بعد یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اماوس کے دن کرنا برا ہوتا ہے، پورنیما کے دن کرنا اچھا ہوتا ہے، یہ قمر ہونے سے فلاں فائدہ ہے، اقرب ہونے سے شادیاں نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی، رمضان کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ عبادت کا مہینہ ہے، شادی کرنے سے طلاق ہو جاتی، محرم میں خوشی منانے سے زندگی بری جاتی، سفر نحوست کا مہینہ، اس میں کوئی اچھا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا.
کتنے توہم ہے بھائی، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر جگہ، ہر جانور کا بھی توہم مسلمانوں کے پاس، جانوروں کی توہم بھی ہے، گناتے رہوں تو مشکل ہو جائیں گی۔ گھر میں طوطا رکھو خیر آئیں گا، کبوتر رکھو برکت آئیں گی، کہاں سے لائے؟ سمجھے آپ بات کو؟ کیا کیا ہے مطلب، جانور، چرند پرند، جگہ، کھانے پینے، توال، دستی، رومال، جوتے، چپل، جھاڑو، ہر چیز سے توہم۔ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کسی انسان کو کوئی توہم، کوئی وہم، کوئی شگن، کوئی بدشگونی، کوئی بدفعلی کسی عمل سے روک دے، اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو معبود رب بنا لیا اور خیر کا دینے یا شر کا دینے والا بنا دیا نا۔ آپ کہہ رہے بلی راستہ کاٹی تو کام برا ہوگا، گویا بلی میں وہ صفت آپ نے دی کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو شر لا سکتی ہے، لہٰذا آپ نے بلی کو معبود بنایا اپنا، یہی تو شرک ہے، اس لیے تو کہا شرک ہے یہ۔ توبہ کرے انسان اس سے، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو بنا دیا۔ اور فرق والی چیزوں کو بتاتے چلوں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں، جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل، وہ سب ہو ہی رہا ہے، تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا، چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے، اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے، صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں، ہم کو ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے، آپ کو جو بھی کہہ سکتے ہو، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ یاد رکھے، تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں، بس اب چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا کام جو ہم کریں گے، یاد رکھیے عید کے دن، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے سامنے جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کر سکتے کرو، آسانی سے نہیں کر سکتے مت کرو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے، پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے، آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی، اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے، بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے۔ تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا، ٹھیک ہے۔
تو آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ کو کہے کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی, جو بھی ہے کھا کی جا سکتی عید الفطر میں. چلو میں نہیں کھا پایا, بھول گیا, روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا, چلے گیا تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے. تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں. لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے اور وہ ہسائی ملتا, وہ کٹ کر آتا, وہ دوپہر کے بعد آتا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ چھوڑ دے. اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے, میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا, لیکن سنت کھجور ہے, ٹھیک ہے. تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا, عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا, ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں. اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے, عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے, گوشت کھاتے. تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں, آسانی ہے. کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں, گھر کے ممبرس کر رہے ہیں, تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے بہرحال, ٹھیک ہے. تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی. اس کے بعد یاد رکھیے عید کی, اب عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے, لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو آپ کے سامنے. دوسرا کام کیا کرنا ہے یاد رکھیے آپ کو, یہ غسل کر لیں اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لے. عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے. بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے, پانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے, وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے. اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے یاد رکھیے, ٹھیک ہے. کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا, چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں, کوئی 8 بجے نہا رہا ہے, کوئی 7 بجے نہا رہا ہے, کوئی 10 بجے, کوئی نہیں نہا رہا ہے. اس وقت عید کے دن سب نہا رہے ہیں, سب استری کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے, ٹھیک ہے. اچھے کپڑے, تو جو نہا سکتا ہے نہائے, اور اچھے کپڑے زیب تن کرے, مطلب اپنے جسم پر ڈالے اچھے کپڑے. کہہ رہا ہوں نئے ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے, لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں. خریدی کر کر کے برباد, نیا کپ شرٹ, نئی پینٹ, نیا کرتا یا نیا پیجامہ, نئی ٹوپی, نئی گھڑی, نیا یہ نیا, اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا, نیا جوتا, نیا چپل, نیا ساکس, اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کی دن نماز سے پہلے انڈرویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی تھی. ایوری تھنگ نیو. حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے. جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو. میرے پاس 2 کپڑے ہیں, 3 کپڑے, 4 ہے, جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے, اس میں 1 پیون ہے, جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے, تو میں کون سے پہنوں؟ 1 پیون والا. یہ معنی ہے اس کا بیسٹ جو اویلیبل ہے. میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں, باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں, ان کا کلر ڈیم ہو گیا, یہ اچھا ہے, تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا. نیا کوئی ضروری نہیں, ہمارے پاس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہو سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن, کیا پتہ نہیں کہاں سے لا. سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے, کوئی نیا ضروری نہیں. بہرحال تو آپ غسل کریں, اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں, مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے, تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے, ٹھیک ہے. تو غسل لیا, بالوں میں تیل لگایا, اس کے بعد خوشبو اگر اویل خوشبو لگائیے, مسواک وغیرہ کی جو ہے, یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں, کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی, یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے, یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے, کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یا آپ کی ایج, موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے, لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے پیدل آتے, حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے, عید کے دن نہیں کرتے ویسے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیے, خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں, مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ 2 چھوٹے بچے بات کر رہے تھے, میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو جی, بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے, آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا, بولے بازو سے, اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے, بولے دوسرے راستے سے. تو 2 راستے ہو جاتے. تو پہلے والے نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا, بولے میں بھی بتاتا, بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے, بولے جب مسجد جائیں گے, اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا نا راستے کا, وہ سائڈ سے گاڑی آتی ہے, وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے, آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کریں, لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں, کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز, بارش پانی وغیرہ حالات, عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں, ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتا
سکتی ہے تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے، کریں جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں۔ ہمارے عیدگاہ میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے ہیں اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے۔ بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، یاد رکھیے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے، اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے۔ تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے۔ فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک۔ جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا۔ جمع کرنے کے لیے تو آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ 1-2 دن ایڈوانس جمع کرتے ہیں، تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک۔ تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے۔ میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی بھائی، صحابہ عید کی نماز جلدی سے مکمل کر۔ بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے۔ اب عید الفطر سے پہلے اس کا، اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا، یاد رکھیے، اور بڑا اہم ہے، اس کو زکات الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے، صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پر لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہر آدمی دینے کی کوشش کرے، بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے رینج میں جو دینا ہے مختصر، آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے، پہلے سے طے کر لے، عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے۔ تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانے کا طریقہ بھی ہوگا، اب کیسے پڑھیں وہ بھی بہت مختصر شارٹ میں لیتا ہوں۔ دونوں عید کی نماز یاد رکھیے ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ عید کی نماز یاد رکھیے 2 رکعت ہوتی ہے، اور دونوں عید کی نمازیں ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے دونوں عید کی نماز میں۔ عید کی نماز کیا یاد رکھیے؟ عید کی نماز یاد رکھیے صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں 12 زائد تکبیرات ہوتی ہے، 12 زائد تکبیرات، اللہ اکبر، یہ زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اور وہ کب کب ہوتا ہے میں آپ کو بہت آسانی سے بتاتا ہوں۔ اور فار ایگزامپل، یہ بات میری سن لے جو لوگ، کہ بھائی میں اگر زائد تکبیرات میں گڑبڑ کر دوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، 12 کی جگہ 11 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے، 11 کی جگہ 15 ہوگی، کچھ نہیں ہوتا ہے، غلطی سے ہو گیا، یاد نہیں رہا، کنفیوز ہو گیا، تو ڈریے مت اس سے، ایسا ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، تکبیرات الگ ہوئی تو کیا نماز ضائع ہوگی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور بالفرض کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا اور کنفیوز ہو کہ اب کیا کروں، تکبیرات سمجھ میں نہیں آ رہے، بغیر زائد تکبیرات کی پڑھ لی بھی تو نماز انشاءاللہ عید کی ہو جائے گی، لیکن یہ سنت ہے 12 زائد تکبیرات، چونکہ اللہ نے ایک بڑا دن دیا ہے، ایک تہوار دیا ہے، ایک خوشی کا دن دیا ہے، تو اللہ کی بڑائی، ہمارے پاس تو ہر خوشی کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے سب سے پہلے، تو ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ 12 تکبیرات کیسے کرنا؟ بہت ایزیسٹ وے، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں بولنا، دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں زائد بولنا، کتنا آسان ہے، ہو گئی 12 زائد تکبیرات۔ 12 زائد تکبیرات کے اندر آگے پیچھے ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو جو بتا دوں کہ ان 12 زائد تکبیرات کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رفع دین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بھی عبداللہ بن عباس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے، یہ دونوں یاد رکھیے رفع دین کرتے تھے۔ سمجھ گیا کتنا ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں۔ لوگ ڈر جاتے رہے وہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت سمپل نفل نماز جیسی پڑھتے، سنت پڑھتے ہو جیسی ہے، بس تکبیرات زائد ہے، فرسٹ میں 7، سیکنڈ میں 5 اینڈ فنش ہو گیا، اتنا آسان ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، 2 رکعت نفل نماز ایک طرح سے، 12 زائد تکبیرات کے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے نماز عید کا معاملہ یاد رکھیے ہو گیا۔ اب عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے، عید کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد یاد رکھیے کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یا جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کوئی دوسری نماز ثابت نہیں ہے، یہ بات کو آپ یاد رکھیں۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راویوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ جاتے تو 2 رکعت پڑھتے، تو جو کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سنت کو بھی آپ ریوائیو کر سکتے ہیں۔ ابھی لوگ آج کل نہیں پڑھتے، عید کی نماز پڑھتے ختم۔ عیدگاہ میں اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، یاد رکھیے۔ لیکن کوئی شخص
اگر گھر پر آ جاتا ہے پڑھنا چاہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی، اس سے پتہ چلتا ہے 2 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد بھی نماز گھر پر آ کے پڑھتے، عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے حضرت۔ اور اگر آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اب یہ عیدگاہ نہیں ہے، مسجد ہے بہرحال۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے اختلاف ہو جائیں گا، لوگ بولیں گے کیا نیا تماشا کر رہا ہے آدمی، تو مت پڑھیے، چونکہ علم کی بڑی کمی ہے ہمارے علاقوں میں۔ عید کی نماز سے پہلے اور بعد عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں پڑھتے تحیۃ المسجد وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ گھر جا کر عید کی نماز کے بعد گھر پہ 2 رکعت پڑھتے، لیکن پھر بھی یہ سنتیں کو نہ بھی کرے تو مسئلہ نہیں، کو کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی پوری کمپلیٹ ہوگی ہماری۔ اب عید کی نماز کے بعد ایک امپورٹنٹ عمل اب ہے، جیسا عید کی نماز سے پہلے ایک امپورٹنٹ عمل تھا فطرہ دینا عید الفطر میں، اب عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کا امپورٹنٹ عمل ہے وہ ہے قربانی۔ اب میں اس کو کیوں کر رہا امپورٹنٹ عمل ہے قربانی؟ میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں، سمجھ لیجیے، تو پھر میرے لیے کیا امپورٹنٹ رہا اس دن؟ مطلب میں نہیں کر رہا ہوں تو میرے لیے کچھ نہیں، جو کر رہا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ عمل ہے۔ وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی صرف عید کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ چیز۔ جیسا عید الفطر کا فطرہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، بعد میں وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اگر قربانی نماز کے پہلے دے دی گئی تو عام قربانی ہوگی، مطلب ذبیحہ ہو گیا، عام کھانے کے لیے حلال ہو گیا، قربانی ادا ہونی ہے۔ ایک صحابی تھے، قربانی کر دی اور گھر سے نکلی نماز کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا کیا تو نے قربانی کر دی؟ تو ہاں کر لی، تو کہا یہ عام ذبیحہ ہوا، نماز سے پہلے عید کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا آپ خود کر رہے تو یہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ آ کے کریں گے، لیکن آپ خود نہیں کر رہے، آپ نے ایک بچر کو یا قصاب کو اپوائنٹ کر دیا یا کہیں آپ نے حصہ ڈال دیا۔ اب وہ جناب تو پڑھ لیے فجر کے بالکل بعد، اشراق ہوتے ہی جو ہے 6 بجے فجر تھی، اشراق سمجھو آخری وقت تھا، 6:30 مطلب 6:25 6:30 کو جو ہے اشراق کا وقت، مطلب انہوں نے جب فجر اپنی جو پڑھ لی عید کی نماز 6:40 کو وہ آ گئے صلاح دینے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، اور آپ ابھی سوتے پڑے ہو 8 بجے کے چکر میں، تو پھر نہیں ہوگا، اس کو آپ کو بولنا پڑے گا 8 کے بعد، میں بولوں گا تب کرنا اس سے پہلے۔ ہاں لیکن کسی نے ملٹیپل حصے ڈالے ایک جانور میں تو بہرحال اس میں جو بھی انسان سب سے پہلے نماز پڑھ لے، ایک بھی اگر پڑھ لے تو ہو جائیں گی قربانی، وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن اگر آپ کا خود کا بکرا ہے، بھیڑ ہے، تو ظاہر سی بات آپ کا رہنا ضروری ہے، تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب عید کی نماز کے بعد آپ کی قربانی اس سے پہلے ہو گیا تو عام ذبیحہ ہوا، عید کے بعد ہوگا تو قربانی ہوں گی۔ فطرہ بھی سیم ہے، عید کے بعد دیں گے نماز کے بعد تو عام صدقہ ہوگا، اور وہ لرزی سے اور وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جس کے عید الفطر کا یہ فطرے کا جو فائدہ تھا، لیکن آپ کو یہ نماز سے پہلے دینا ہے، اس کو نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو جو فرق ہے میں آپ کو بیچ بیچ میں رکھتا چل رہا ہوں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ نے قربانی وغیرہ کر لی، اور اگر عید الفطر تھا تو آپ نے بس نماز پڑھ لی، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد لوگوں سے میل ملاپ کرنا، میل جول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا آج یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عید کے دن لوگوں سے ملنا بدعت ہے، یار مطلب اب حد ہو گئی۔ تم کو بیسک سماجیات، ہیومن سوشیولوجی کا علم اگر ہو تو تم یہ بات کبھی نہیں کہوں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہوں، ایک صاحب بول رہے تھے بدعت ہے بولے عید کے دن لوگوں سے ملنے جانا، اور میں تو خاص طور سے بولے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں بولے عید کے دن، کہاں سے لوگ لا لے رہے یہ چیزیں نہیں۔ لوگوں سے میل جول کرنا تو اسلام کی فطرت کا حصہ ہے۔ عید کی نماز کیسے پڑھی؟ لوگوں میں۔ عید کی نماز کے بعد آؤں گے لوگوں کے ساتھ آؤں گے، گھر میں آؤں گے تو لوگ موجود ہوں گے، محلوں میں رہوں گے تو لوگ ہوں گے، بھائی مسلمان بولے تو اطراف میں اس کی آبادیاں رہتی ہیں، اور اتنا لوگوں کو معلوم کہ مسلمان الحمدللہ یہ سوشل اتنا زیادہ سوسائٹی میں رہتے ہیں، اتنے زیادہ اولادیں وغیرہ پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، ان کا سماج، ان کی سوسائٹی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے گیمز بھی بنائے، ہر گیم میں ایک پرک رہتا۔ پرک کیا رہتا؟ جیسا کہ آپ نے 100 پوائنٹ لے لی تو آپ کو ایک بندوق مل جائیں گی، پرک۔ آپ نے فلاں کیا تو ایک آپ کو بڑی توپ مل جائیں گی، پرک، مطلب کوئی بھی وارز کی گیم وغیرہ۔ تو آپ کو معلوم اگر وہ مسلمان ملک ہے، ترکی آپ نے لے لیا، سلیکٹ کر لیا، تو کیا پرک رہتا؟ ہر 100 پوائنٹ کے بعد ایک کپل آپ کو ملتا ہے، ایک جوڑا، مطلب آبادی اڑانے کی خواہش مند ہوگے۔ تو ترک اگر آپ نے چنا اس میں گیم میں ٹیم، تو آپ کے ہر 100 کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ایک میل اور ایک فیمیل آئے تھے، جو آپ کے ورکر رہتے، کام وغیرہ کرتے۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ مسلمان آبادیوں کے معاملے تو الحمدللہ یہ قوم جو ہے اپنے آپ کو بڑھانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بولے ملنا نہیں، بھائی یہ کہاں سے لا رہے ہو، ذرا سیدھے ہو جاؤ، ایک دم سیدھی سیدھی بات ہے۔ مسلمان ہے، اسلام ہے، اور آبادیاں ہیں، اور مسلمان کا دین، اس کی عبادتیں سب ہم کو سوشل بیہیویئر سکھاتی ہے، تو مل جل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ امام مالک سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یہ جو لوگ تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ بیان کیجیے کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ کلمات تو لوگ عید کے دن ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تقبل اللہ منا ومنکم پوچھنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ہم لوگ جو عید کے بعد جب ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب عید کے بعد ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ہم سے اور اللہ تم سے قبول کرے، یا اگر سنگولر تقبل اللہ منی ومنک، اللہ مجھ سے اور تجھ سے قبول کرے، یا ہم سے اور تم سے قبول کرے۔ یہ پلورل اور سنگولر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو بولنا چاہے آسان ہے آپ کے لیے بولے۔ جیسا ہمارے پاس سلام ہے، سلام کو ہم کبھی بھی سنگولر بولتے ہی نہیں،
کس کو بھی بولے ہم پلورل میں بولتے ہیں السلام علیکم تم سب پر، وعلیکم السلام تم سب پر، تو ہم پلورل بولتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے سنگولر میں سلام نہیں کیا، السلام علیکم اگر سنگولر کہیں گے تو کم کہتے ہیں، لیکن ہم تم سب پر، تو لہٰذا یہاں بھی آپ کو جو بولنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے لوگ، اور یہ چلا رہا ہے ان کے پاس، تو ہم لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، یاد رکھیے، تو مدینہ کے اندر یہ چلن اور اس میں ہم کو حرج نہیں سمجھتے، تو لوگ ملتے تھے اور کچھ کہتے تھے، مطلب ہوا کہ عید کے دن آپ مل سکتے ہیں، عید کی مبارکبادیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے اچھی دعا تو یہی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دعائیں دیجیے اور مل سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی اس پہ بہت شرعی مسئلے پوچھنے نہ بیٹھ جائے کہ عید کے دن ملنے جانا درست ہے کیا، عید کے دن سسرال جانا درست ہے کیا، عید کے دن پڑوس جانا درست ہے، کہ بھائی ایسے سوالات مت کرو، سمپل ہیومن بیہیویئر کا تقاضا یہ، اس میں آپ کوشچنز مت لاؤ خواہ، سمپل ہیومن بیہیویئر ہے نا، لوگ ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو عزت دینا ضروری ہے کیا، قرآن سنت ثابت کرو، عزت ایک انسان کو دینا ضروری ہے چاہے آپ جہاں بھی رہے، ایسا اس کو آپ پرٹیکولر مت کیجیے، تو لوگ بہت ساری چیزوں کو اننیسری پرٹیکولر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب عید کے بارے میں اور کچھ چیزیں، اب یہ تو نماز وغیرہ قربانی اور یہ سب جو تھا وہ لے لیا، اب عید کے بارے میں کچھ اور چیزیں، اللہ تعالیٰ کا عید کے دن شکر ادا کیجیے جتنا کر سکتے ہیں، الحمدللہ، اور ساری چیزیں تکبیرات و بیان کر رہے ہیں، اب شکر ادا کیجیے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے عید دی، عید کا موقع دیا، زندگی دی، لوگوں سے ملنے کا موقع دیا، خوشیوں میں شامل کیا، اللہ دنیا میں خوشیوں میں شامل رکھیے، جنت میں ہم کو جمع کرے، خوشیوں میں شامل رکھیے، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کا شکر ادا کیجیے ساری نعمتوں کے لیے جو اس نے، امت کے حیثیت سے شکر ادا کریں، خاندان کے ذمہ دار کے حیثیت سے شکر ادا کریں، ایک انڈیویجول حیثیت سے شکر ادا کریں، یہ امپورٹنٹ کام۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کے دن اور کیا کرنا چاہیے، عید کے دن کیا کریں ہم کہہ رہے ہیں نا، تو ابھی تو عبادت وغیرہ تو صبح کا معاملہ ہو گیا، یہ نماز وغیرہ تو ابھی تو صبح ہی ہماری ہے نا، اب عید کے دن آپ کیا کریں گے، عید کے دن آپ چاہے تو کھیل کود بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کو جوش اور جذبہ آئے، ایسے کھیل کود جس سے لوگوں کی صحت وغیرہ اچھی رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشی کا دن ہے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پتہ چل جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کیسی بنائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ماں عائشہ فرماتی ہے، کہتی ہے عید کے دن جو ہے سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھا رہے تھے۔ عید کے دن ماں عائشہ فرما رہی سوڈان کے کچھ صحابہ، ٹھیک ہے، سوڈانی صحابہ، وہ کیا کر رہے تھے، ڈھال لیے ہوئے تھے، اور جو ہے حراب مطلب حرب کی جمع، حراب مطلب جنگوں کے اندر جو کثرتیں ہوتی تھی، یہ جنگوں کے لیے جو تیاریاں ہوتی تھی اس کے لیے جوش دلاتے تھے کھیل کے ذریعے، تاکہ یوتھ جو ہے اپنے آپ کو اچھا باڈیلی فٹ رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ جوش دلاتے کھیل رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، وہ کہہ رہی میں بھول گئی، لیکن شاید میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول نے خود کہا کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو، مطلب کھیل کر سکتے ہیں اور کھیل کو دیکھا جا سکتا ہے سب بیٹھ کر، اور یہ کھیل کہاں ہونا تھا معلوم آپ کو، مسجد نبوی میں۔ تو آپ نے کہا آؤ، یا وہ کہتی شاید میں نے کہہ دیا یا اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے مجھ سے کہا، اپنے جو پیچھے کھڑے کر لیا اور کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اور میں اللہ کے رسول کے بازو کھڑے رہی اور کاندھے پہ سر رکھ کے چہرے کو چہرہ لگا دیا، ہسبینڈ اینڈ وائف ہے نا، بازو رکھ کے میں دیکھتی ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چہرہ آپ کے چہرے پر رکھا تھا، مطلب یا بازو رکھا تھا تو چہرے سے چہرہ ٹچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیچھے سے مطلب باقی باڈی پیچھے تھی، خالی چہرہ آگے تھا، اس طرح سے میں کھیل دیکھتی رہی، اور آپ فرماتے رہے تھے کیا کافی ہو گیا، کیا تم تک گئی ہو، مجھ سے سوال کر رہے تھے، تو کچھ روایتوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا نہیں میں ابھی اور دیکھنا چاہتے ہو، آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھو، پھر ایک مرتبہ آپ نے کہا کیا آپ ٹھیک ہے کافی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا پھر تم چلی جاؤ، تو پھر وہ اندر چلی گئی، تو آپ نے خود کھیل دیکھا، اپنی بیوی کو کھیل دکھایا، اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کھیل کود کرتب ایکروبیٹکس ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے نوجوانوں میں اچھی صحت کا جوش آئے، اب ظاہر سے جنگیں وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو اچھی صحت کی جوش آئے، چونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زیادہ جو چیز بنی ہوئی وہ انگلیاں بنی ہوئی ہے، بہت اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، ہے نا، انگلیوں کے علاوہ ہاتھ پر سب اتنے ہو گئے ہمارے، چونکہ اتنا معاملہ ڈرائیو مطلب بغیر پیروں کی محنت کی ہو گیا یا بغیر ہاتھ کی محنت کی ہو گیا، چیئر پہ بیٹھے ہیں تو راؤنڈ چیئر، چل رہے بھی تو خالی پیروں کو یوں کرے تو بھاگ رہی ہو آپ کو لے کر، گھومنا ہے تو اس پہ گھوم لے رہے، ہاں کھانا خریدنا ہے تو ڈرائیو تھرو پہ جا رہے، گاڑی جا رہی سامان لے رہے ہو کھڑکی میں جا کے دے دے رہا، حتیٰ کہ اے ٹی ایمز بھی ڈرائیو تھرو ہے ہمارے کچھ علاقوں میں، مطلب آپ کی کار چل جاتی لائن میں، پھر آپ جاتے اے ٹی ایم کے پاس، مشین میں ڈالتے پیسے نکالتے، گاڑی میں رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے، ڈرائیو تھرو اے ٹی ایمز بولتے ہیں ان کو، ڈرائیو تھرو کھانے کی بھی آپ نے دیکھی، تو کچھ بھی کسرت نہیں ہو رہی بھائی، تو انگلیاں بن جا رہی ہے، اور پھر باقی آدھے سے نیچے اور جو ہے گھٹنے سے اوپر کا باڈی ڈیولپ ہو جا رہی ہے، یہ دیکھیے آپ پورے شولڈر سے پتلا، پیر گھٹنے سے نیچے پتلے، مانیاں بڑی ہو گئی، پیٹ بڑا ہو گیا، کیونکہ کیا بیٹھنے سے بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ کرتب دکھائے، تو آج کے زمانے میں کہوں گا ایسے کرتب وغیرہ ہونا چاہیے، یہاں جنگوں کے لیے ابھارا جا رہا تھا، اب جنگیں نہیں ہیں لیکن اچھی صحت کے لیے ابھارا جا رہا، تو کھیل وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہم بالکل بھول گئے یہ سب چیزیں،
ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اگر خواتین یہ کر رہی تو اپنے مجلسوں میں اپنا کریں، لیکن مرد حضرات تو پبلکلی کر سکتے ہیں ایسا مسجد وغیرہ میں، اور لوگ آ کے مرد اور عورتیں ان کو دیکھ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے عید کے دن، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی ختم کر دیا لوگوں نے، جس کے نتیجے میں بچوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عید کے دن میں نے جیسا بتایا نا، ایک تو وہ جو قربانی کی وجہ سے بول رہے ہیں آج بہت بور دن ہے، قربانی ہے تو کاٹو یہ فلاں بانٹ کے ختم کر دو، جس کے پاس نہیں ہے وہ بور ہو رہا ہے. اور دوسرا عید کے دن عید الفطر میں سوتے پڑے چونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ، رات بھر گھومے پھرے، چاند رات تھی تو یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، داڑھی بنا لی، مونچھیں بنا لی، سر کے بال کٹا لیے، شاپنگ کر لی، فلاں کری، فجر کے بعد سب سے اول وقت کہاں نماز عید کی پڑھی اور جا کے گھر میں پڑھ گئے، پھر سو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کھیل کود ہو رہا تھا، کر سکتے ہیں یہ جائز انٹرٹینمنٹ سے جو دیا ہے شریعت نے. افسوس ہم نے سارے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر دیا. بہرحال آئیے اب اور کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا. آئیے اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وغیرہ میں نغمے وغیرہ گائے جاتے تھے اور اس کی محفلیں بھی ہوتی تھی. فیملی ممبر جمع ہوئے، بچے کچھ غزل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بچیاں کچھ ترانے گا رہی ہے، آپ اچھے اشعار پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، ایلوکویشن کمپٹیشن چل رہے ہیں گھر کے اندر، چلو کون اچھا بولتا آج کے دن کے بارے میں، ہوتا ہے نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. نغمے و ترانے کی محفلیں ہوئی اور روایت کے الفاظ سنیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ کی گھر کی بات ہے. یہ کوئی ناچ گانا رنگ رلیاں شراب نوشی برائی نہیں ہو رہی، لیکن یہ جائز اور حلال انٹرٹینمنٹ ہے. کیا ہو رہا تھا؟ بھائی عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں، روایت کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ سن کے گھر میں خود اہتمام ہوتا تو آپ فرماتی اور کہتی ہیں ابوبکر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہے، ماں عائشہ ابوبکر تشریف لائے مطلب ان کے والد تشریف لائے، ٹھیک لائے. تو میرے پاس مطلب نبی کے گھر میں میرے پاس 2 لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھی جو انصار نے جنگ کے موقع پر کہے تھے. یہ لوگ تو شاعری لکھنا تو مطلب شعر شاعری تو عربوں کے لیے ایسی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں کہ بیٹھے بیٹھے بنا دیتے تھے، اچھائی پہ برائی پہ خوشی پر غم پر اس پر اس پر. تو یہ کوئی جنگ ہوئی تھی تو اس میں کچھ اشعار بنائے تھے. تو یہ انصار کی 2 لڑکیاں میرے گھر میں بیٹھ کر یہ اشعار گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ترانہ گا رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اشعار کو نظم کی شکل میں پڑھ رہی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ گانے والیاں نہیں تھی، لیکن یہاں گانے والیاں بولے تو ایک تو بڑی عورتیں نہیں تھی یہ اور پروفیشنل سنگرز نہیں تھے، یہ گانے والیاں نہیں تھی، بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی. جس سے پتا چلا چھوٹی بچیوں کی آواز تو مرد بھی سن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بڑی عورتیں تو میں نے اس لکھا وہ الگ اپنی مرضی سے جمائیں، چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں. تو یہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں یا عورتیں نہیں تھیں. ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ جو ہے عید کا دن ہے. بتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی مسئلے کا علم نہیں آپ کو، تو کیا کرے آتے اللہ کے رسول کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ گانا وغیرہ تو آپ بولتے نا گیت سنگیت باجے لیکن وہ باجا ضروری نہیں اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ شیطانی باجے اور عید کا دن تھا جو ہے، اور وہ بچیاں یاد ہے کہ دف بھی بجا رہی تھی، گیت بھی گا رہی تھی اور دف بھی بجا رہی تھی. تو میں ابوبکر صدیق نے کہا یہ اللہ کے رسول کا گھر اور یہ شیطانی باجے گاجے یہ سب ہو رہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چل گئی کہ ابوبکر ناراض ہو گئے، لڑکیوں کی طرف جا رہے ہو کرے ان کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنی. تو جو ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے فرمایا اے ابوبکر ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے. ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے، یہ تو شیطانی عمل ہے دف جو بجا رہی بچیاں، اور آپ روکنے کے لیے گئے. اللہ کے رسول کیا فرمایا ابوبکر ہر کسی کی عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے. مطلب کرنے دو ان کو ترانے جو بچیاں گا رہی ہیں، عورتیں نہیں تھی. پھر کہہ رہا ہوں عورتیں اگر گا رہی ہے تو ان کی آواز سے بڑے نہیں سن سکتا، گھر کے اندر گائے ہو. بچیوں کی آواز کوئی بھی سن سکتا ہے. تو گویا مرد کرتب دکھا رہے تھے، ایکروبیٹکس کر رہے تھے، مرد اور عورتوں نے دیکھا مسجد کے اندر. یہاں چھوٹی بچیاں گا رہی ہے اور مرد اور عورتیں دونوں سن رہی ہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. تو آج ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو اشعاری کہاں تھے جو ہوں گا یہ سب. بچوں کو آنا چاہیے نا، کچھ انگلش میڈیم سے پڑھاتے ہیں، انگلش کچھ ان کی ڈھنگ کی آتی نہیں، ان کو بیچاروں کو بیسک ریڈنگ ہی نہیں آتی ہے. تو یہ پوئمز کہاں سے پڑھیں گے وہ انگلش میں؟ اب جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں آدمی ترانے گاتا ہے، اس میں گیت گاتا ہے وغیرہ، بہت آسان ہے. بہرحال تو بڑا مشکل آج کل ملتا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کریں. عید کے دن ہی ہو سکتا ہے. نبی کے گھر میں ہوا، صحابہ کے پاس ہوا، عید کے دن یہ ہوا. تو کھیل کود کا ہو گیا، نغمے ترانے گانے سب جائز ٹرمز میں. چونکہ اب گانے والے تو بولیں گے حافظ میں نے بولتے اب میں ڈی جے بجاؤں گا. ڈی جے ویجے نہیں بولا میں نے، سمپل دف کے ساتھ ترانے وغیرہ، جس میں گانا مطلب کچھ چیز پڑھنا یا بولنا منہ سے سو گانا بولتے ہیں. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے اس سینس میں. تو نغمے گائیے، ترانے پڑھیے، اشعار پڑھیے، پوئٹری جس کو بولیں گے وہ سب کیجیے، بیٹھیے ساتھ بیٹھیے، کھانا کھائیے. اس وقت یہ سب باتیں ہوتی وقت چھوٹی بچیاں گھر میں کرے، گیت گائیے، سب چیزیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے بہرحال ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اور لہو اور لعب سے اجتناب کیجیے. یاد رکھیے لہو اور لعب کیا، یاد رکھیے عید ہو گئی
اور رمضان ختم ہو گیا تو 1 مہینہ میں گالی نہیں دیا، 1 مہینہ میں نے برائی نہیں کی، 1 مہینے میں نے فلم نہیں دیکھی، 1 مہینے میں نے داڑھی نہیں کاٹی، 1 مہینے میں نظر نہیں اٹھائی. اب سب پہلے دن ہی کرنا ہے، پورے 30 دن کا کوٹا اب فرسٹ ڈے کرنا ہے. یہ ہو رہا لہو لہو، یہ کامن ہے. بس یہ ایسے لوگوں کی مثال جو رمضان کے پورا 1 مہینہ احتیاط کرتے اور رمضان کی عید کے دن آپ کو کتنا عید کے دن نئی فلمیں ریلیز ہوتی، پتا آپ کو اس ملک میں ہمارے کیوں ریلیز ہوتی؟ کیونکہ بیوقوف قوم نے جا کے دیکھنا ہی ہے نا. آپ ادھر اتنے نیکی کرے تو اب گناہ بھی تو کرنا پڑے گا نا اتنی نیکی کے بعد. تو عید کے دن فلم ریلیز ہو رہی ہے، عید کے دن ہر برائی ہو رہی ہے. عید کے دن تو عید کی رات حجام جو ان کے ہاتھا برباد ہو جا رہے ہیں، سب کو داڑیاں کٹانا جس نے 1 مہینہ رکھی. یہ سب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال عید کو جو ہے لہو اور لہب سے اجتناب کی، برباد مت کی، ورنہ ایسی مثال ہو جائیں. کسی ایک شخص نے بڑی اچھی مثال دی تھی. ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو گندی عادت تھی، کچھ جانوروں کو ہو جاتی گندی عادت. گندی عادت کیا تھی؟ اپنا پیشاب کرتا تھا پلٹ کے سونگتا تھا. اب اس سے کیا ہوتا معلوم؟ آدمی کو جانا سواری کرنا، پیشاب آیا، اس کو پیشاب کرا، پھر گھوم کے سونگتے کھڑا ہوا، کتنا مشکل ہوتا. بری عادت بھی تھی. تو اس کے جو مالک کے ساتھ ایک دوسرا آدمی پر ٹریول کر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ گندی عادت، تو کہا یہ کیا گندی عادت تیرے گھوڑے کو، میرے پاس دے میں سیدھا کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو سیدھا کر دو وہ سفر میں. اب یہ بیٹھ گیا نیا اونر، مطلب نیا رائڈر بیٹھ گیا. اس کے پاس تھا چابک، پیشاب کر کے پلٹتا گیا، ایسا دیتا اس کو وہ کہ گھوڑا سیدھا ہو گیا. اب گھوڑا سمجھا کہ میرا بہت رائڈر ڈینجر ہے. اب وہ رائڈنگ کرنے لگا، رائڈنگ کرنے تھوڑی دیر بعد اس نے وہ عادت چھوڑ دی. مطلب تھوڑے دن جو بھی دن میں ٹریول کرے، اب وہ سنتا نہیں تھا پلٹ کر. جب یہ دیکھا اس نے رائڈر نے، جو سیکنڈ رائڈر تھا اس کے اونر کا دوست، تو کہا اب ٹھیک ہے تیرا گھوڑا اچھا ہو گیا، اب تم چلاؤ. پھر جب یہ دوسرا رائڈر بیٹھا اور وہ رائڈر آگے نکلا اپنے گھوڑے کو لے کر، جب گھوڑے نے دیکھا وہ چلا گیا، الٹا بھاگنا شروع کیا پھر، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا پورا سونگنا شروع کیا. مطلب جب تک رائڈر ڈینجر تھا تو پیشاب کر رہا تھا، اب سونگنا نہیں تھا وہ. لیکن جیسی پرانا رائڈر آیا اس کا اونر، الٹا بھاگنا شروع کیا اس نے، اور جہاں جہاں پیشاب کیا تھا سونگنا شروع. ہم لوگوں کی مثال بھی ایسی ہو جاتی ہے. رمضان میں جو جو کام نہیں کیے، آپ عید کے دن بتاتا میں فلم دیکھوں گا، گانے گاؤں گا، سوتے پڑے رہوں گا، فلاں کروں گا، یاشیا کروں گا، وہ جو نشے سے رکا تھا نشے کروں گا، فلاں کروں گا، یہ سب کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. عیدین کو یا عید کے بعد چیزوں کو ایسا مت کیجیے. یہ خوشی کے دن ہے، یہ بڑی نعمت کے دن ہے، یاد رکھیں. بہرحال یہ کیجیے. اسی طرح فضول خرچی سے بچیے. عید میں فضول خرچی بڑی ہوتی ہے ہمارے پاس، مت کیجیے. سادہ رہیے. ہاں جہاں ضرورت مند ہے ان پہ خوب خرچ کیجیے، الگ بات ہے، لیکن فضول خرچی سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کے موقع کو ایک اچھا موقع بنا لیجیے اپنے ناراض بھائیوں سے رشتے جوڑنے کا، ہے نا. ناراض بھائی سے رشتے جوڑنا کیا ہے؟ بڑے بھائی سے تھوڑا اختلاف تھا، عید کا دن موقع ہے، معافی مانگ لے، مل لے. چلو معافی نہیں مانگنا، اختلاف نہیں ختم، مل تو لو یار، جا کر فائدے ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی میری یاد رکھو، جب کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، تو اس کی جو ہر جمعرات کو حساب کتاب ہوتا ہے اور مغفرتیں ہوتی ہے لوگوں کی، اس کا حساب اوپر نہیں جاتا ہے. یہ بولا جاتا ہے کہ اگلی بار کے لیے چھوڑ دو، اس کا مت کرو جو کینہ ہے اس کے اندر. 15 شعبان کو اللہ رب العزت سب کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے. معلوم آپ کو یہ فضیلت ہے اس رات کی، منانا نہیں ہے لیکن فضیلت ہے اس کی. کینہ پرور اور مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. کینہ جس میں دل میں کچھ ہے اس کو کہتا ہے چھوڑ دو اس کا معاملہ، بعد میں دیکھیں گے. جب تک کینہ ختم نہیں ہوتا لیٹ اٹ بی، چھوڑ دو اس کا معاملہ. مطلب مجہول، بیچ میں لٹک جاتا آپ کا معاملہ، تو کیوں کر رہے ایسی چیزیں؟ تو یہ عید اچھا موقع ہے. عید کے دن میٹھا بھیج دیا، عید کے دن کوئی چیز بھیج دی، عید کے دن ملنے چلے گئے، یوں ہی صحیح لیکن چلے گئے ملنے. ہوتا ہے نا، بیوی آ گیا اگر آپ ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہے، میرے کو سیدھا ملنا نہیں ہے بھائی، آیا کیا کھولا کیا، گھر میں بھی ایسا چل ایسے ہی صحیح جا کے آ بھائی. شروعات تو ابھی ٹیڑھا رہیں گا، بعد میں سیدھا ہو ہی جائیں گا، کچھ نہ کچھ اچھی بات نکل ہی جائیں گی. رشتے ملانے کا، پڑوسی سے اختلاف ہے، رشتے بنا لیجئے، عید کا دن ہے. لوگ بہت ساری باتیں چھوڑ بھی بھول جاتے ہیں مطلب عید کا دن. ویسا مثال کے طور پہ آپ کا جھگڑا تھا پڑوسی سے، لیکن آپ چلے گئے عید کے دن، تو بولے گا میرا اس سے بہت خطرناک اختلاف، عید کا دن آج نہیں، ہے نا. تو یہ رشتوں کو جوڑنے کا، اختلافات کو ختم کرنے کا، جھگڑوں کو مٹانے کا، معاملات کی صلح کرنے کا، اور کئی چیزیں ہو سکتی بھائی. تو اس کا موقع بنے، تو ناراضیوں کی صلح کرنے کا بنا لیجیے اس کو موقع. عید ہے تو ہو جاتی ہے ساری چیزیں، یاد رکھیے. عید کی خوشی میں غریبوں کو خاص یاد رکھیے، فطرے کی شکل میں یاد رکھیے. عید الاضحیٰ ہے تو گوشت کی شکل میں یاد رکھیے. ان کی اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیاں باقی رہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے کہ کم از کم عید کے دن وہ کھائے اور پیے اور خوش رہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ عید کے دن اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لے کے کسی علاقے میں جائیں جہاں غریب لوگ، اور اللہ نے آپ کو بہت مال و دولت دی ہے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، کھائیے، پیجیے، انجوائے کیجیے، تاکہ وہ بھی انجوائے کرے، آپ بھی انجوائے کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوتا ہے نا، ایک آدمی کسی سماج کے ایسے سٹیٹس لیول پر ہوتا ہے، پیسے کے ریل پیل، گاڑیوں کے ریل پیل، نوکر چاکر کی ریل پیل، دن رات 365 دن لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی، بڑے سے بڑے لوگ. اب وہ چاہتا ہے کہ عید تھوڑی سمپل رہے میری، تو جائیے غریبوں منائیے، سمجھے، انجوائے کیجیے. آپ کے غریب دوستوں کو انوائٹ کیجیے، چلیے آپ جا نہیں سکتے انوائٹ کیجیے. تو اس کو ایک لوگوں کے جس کو کہتے ہیں خوشیوں میں غریبوں کو ضرور یاد رکھیں، اپنی عید کی یاد رکھیں. اور یہ بڑی
اہم چیز ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کی یاد رکھیں. اسی طرح عید کے دن کوشش کریں مریضوں کی عیادت بھی کریں. مریضوں کی عیادت، دیکھو مریضوں کی عیادت تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، نہ کرنے کے بڑے نقصان ہیں. دو چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں، حالانکہ موقع عید کا ہے لیکن سناتا ہوں. خوشیوں اور غموں میں لوگوں کو شامل نہیں کرنے سے، ان کی غم نہیں بانٹنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ایک صاحب تھے جو کولکتہ کے رہنے والے تھے. کولکتہ سے وہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے اندر، جو ممبئی میں ہمارے یاد رکھیے ممبئی میں، وہاں علاج کے لیے آئے تھے. اور ایک ہمارے مسلم صاحب جن کا ایک مریض تھا، وہ بھی اس کے پڑوس میں ایک روم میں حجرے میں رہتے تھے، جو کہ ایک کمپنی نے فری دیتے ہیں لوگوں کو علاج کرنے، جو لوگ آتے ہیں وہاں رہنے کے لیے. وہاں وہ رہتے تھے. ایک مہینہ دونوں پڑوس میں رہے، دونوں مسلم ہیں. ایک مہینے کے بعد یہ علاج کر کے بچی کا چلے گئے. نیکسٹ 6 منتھ بعد ان کا پھر علاج تھا، اور اس کا بھی 6 منتھ بعد تھا. جب نیکسٹ 6 منتھ بعد آئے تو یہ پڑوسی بھائی جو پہلے آتا تھا کولکتہ سے بچی کو لے کر، یہ کرسچن ہو چکا تھا. تو یہ مسلمان بھائی نے کہا کہ تم عیسائی کیسے بن گئے، کیا ہوا؟ تو کہا میں 6 مہینے آ کر بچی کو لے کے یہاں رکتا ہوں، کوئی مسلمان مجھ سے ملنے آج تک نہیں آیا، لیکن ہر اتوار کو عیسائی مجھ سے ملنے آتے تھے، تو مجھے لگا ان کا ہی مذہب حق ہے. غم میں اور خوشی میں لوگوں کے شامل ہوئیے، ورنہ جب آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ مذہب تک اپنا تبدیل کر دیتے ہیں. یہ میں سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. وہ صاحب نے مجھ سے بہت روتے ہوئے کہا، وہ ہمارے شہر کے تھے، بچی کے علاج کے لیے جاتے تھے، اور وہ آدمی بھی علاج کے لیے آتا. کہا وہ عیسائی بن گیا صرف ہمارے اس کے غم میں شامل نہ ہونے سے. تیمارداری کرنا کیوں ضروری ہے، مریض کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ موقع رہتا آدمی بہت نازک مرحلے میں رہتا ہے، ذرہ برابر محبت اور الفت لوگوں کو ادھر سے ادھر بھی سرکا سختی آتی ہے. لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریضوں کو بھی شامل رکھنی اپنی عید کے اندر. ورنہ کئی مریض مسلمان جو دواخانوں کے اندر پڑے، عید کے دن آپ مسلمان جا کے نہیں ملتے ہیں، غیر مسلم تنظیموں کے لوگ ان سے آ کے مل رہے اور کہہ رہے عید کی مبارکباد آپ کو. کیا سوچیں گا وہ کہ میرے بھائی نہیں آئے مجھ سے ملے اور یہ لوگ آئے، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی. شرک اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے، کفر اس کو اچھا نظر آنے لگتا ہے. لہٰذا میں نے خاص یہ پوائنٹ رکھا کہ مریضوں سے ملیے، اپنے علاقوں کے کمزور لوگوں سے ملیے، اور اپنے لوگوں کے جو اپنے بعد جو مریض ہے، بیمار ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، ملیے. ورنہ پھر ایسے موقع پر کوئی آ کے پڑوسی مبارکباد دے کے چلا جائے پھر مشکل ہوتی. 2 سے 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، 5-10 سال سے آ کے رہتے، بہت قدیم علاقے نہیں تھے لیکن 5-10 سال سے آ کے کسی علاقے سے رہ گئے تھے. ان کے والد ملنے آئے تھے گاؤں سے، انتقال ہو گیا. ابھی بالکل حال کی بات بول رہا ہوں میں، انتقال ہو گیا. اب انتقال ہو گیا تو وہ اس علاقے کے قبرستان میں گئے تو بولے جگہ نہیں. ایک دوسرے قبرستان میں انہوں نے کھودنے بھی دیا اور بعد میں کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے تو خبر بند کرنا پڑے گا. اب وہ حیدرآباد میں رہتے 10 سال سے، لیکن ابھی وہاں کے تھے نہیں موقع تو کوئی جان پہچانے. لوکل مسجد میں گئے، پڑوس کی مسجد میں گئے، یہ محلے میں گئے، وہ محلے میں گئے، ادھر جنازہ لے گئے، ادھر جنازہ لے، کام نہیں ہوا، پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے ایک صاحب سے جو کہ ایک علاقے کے سیاسی سوشل اور سیاسی خدمتگار بھی تھے، سوشل خدمتگار، سوشل ورکر، پولیٹیشین تھے، ان سے بات کی جو کہ نان مسلم تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہندو مسلم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن تم کو اگر کوئی خبر نہیں دے رہا، آخر ہو گئے تو میرے پاس آنا. پورا دن لے کر گھومے، کسی نے جگہ نہیں. کون سے شہر کی بات کر رہا ہوں میں؟ حیدرآباد.